بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان کامل۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 11واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ کمال اور اخلاق کا رابطہ۔ اس کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ جناب سعدی قرآن مجید نے آپ کے لیے احسن القصص کی داستان نقل کی ہے۔ قرآن کا بہترین قصہ یعنی حضرت یوسف کا قصہ۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اور صبر کرے تو وہ ایسے نیکوکاروں کا اجر ہرگز برباد نہیں کرتا۔ یہ تھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 90۔ خواہش کو پورا کرنے کی تمام شرائط موجود ہیں اور اس کے تمام وسائل اور امکانات بھی فراہم ہیں۔ ادھر محل کے سب دروازے بند ہیں اور فرار کی کوئی راہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے سامنے کے بند دروازوں کو کھول لیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کنوارے جوان ہیں اور بے انتہا خوبصورت ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ عورتوں کا پیچھا کریں، خود عورتیں آپ کے پیچھے آتی ہیں۔ کوئی دن نہیں گزرتا جب سینکڑوں خط اور سینکڑوں پیغام آپ کے لیے نہ آتے ہوں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مصر کی معزز ترین عورتیں آپ پر دل و جان سے عاشق ہو گئی ہیں۔ قرآن یوں درس دیتا ہے کہ شرائط فراہم کر دی گئی ہیں اور آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ آپ سے کہا جاتا ہے یا تم میری خواہش پوری کرو یا میں تمہیں قتل کرا دوں گی اور تمہارا خون بہاؤں گی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ آپ اس فعل سے باز رہتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے پالنے والے، جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی بنسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اگر تو ان عورتوں کے فریب کو مجھ سے دفع نہ فرمائے گا تو مبادہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں۔ یہ تھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 33۔ اے پروردگار، یہ عورتیں مجھے کس چیز کی دعوت دیتی ہیں؟ اس سے میرے قید خانہ بہتر ہے، اس سے میرے لیے قید خانہ بہتر ہے۔ اے خدا، تو مجھے قید خانے بھیج دے اور ان عورتوں کے چنگل میں گرفتار ہونے سے بچا لے۔ میں شہوت کے عمل کی طاقت رکھتا ہوں لیکن پھر بھی وہ کام نہیں کرتا۔ لہذا انسان کا کمال انسان کی کمزوری میں نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے ادبی اشعار میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان کا کمال اس کی کمزوری میں بتایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ بابا طاہر آریان ہمدانی بھی اپنے اشعار میں کہتے ہیں، زدست دیدہ و دل ہر دو فریاد، ہر آنچہ دیدہ بینت دل کنت یاد، بسازم ہجری نیشش زا فولاد، زنم بھر دیدہ تدل گردوں آزاد۔ میں اپنی آنکھ اور دل کے خلاف فریادی ہوں، کیونکہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں میرا دل اس چیز کی خواہش کرتا ہے، لہذا میں خنجر چاہتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ اپنی آنکھ پھوڑ دوں اور میرے دل کو سکون میسر ہو۔ اے بابا طاہر، بہت خوب۔ آپ ایک چیز سنتے ہیں اور آپ کا دل اس کی خواہش کرنے لگتا ہے، لہذا آپ کو ایک خنجر حاصل کرنا چاہیے کہ تاکہ اپنا کان کاٹ ڈالیں۔ انہوں نے عجیب کامل انسان تیار کیا ہے۔ بابا طاہر کا کامل انسان بڑا شاندار ہے۔ وہ ایک ایسا انسان ہے جو نہ ہاتھ رکھتا ہے اور نہ پاؤں، نہ کان رکھتا ہے نہ آنکھیں، نہ اعضائے مردانہ رکھتا ہے، غرض یہ کہ وہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ ہمیں اپنی ادبیات کے کونوں قدروں میں ایسے ضعیف پرور اور ذلیل پرور اخلاق بہت ملتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بشر آخر بشر ہے اور غلطی کر جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ تفرید کی حالت میں رہتا ہے۔ جب انسان ان مکاتب فکر کا مقابلہ اسلام کے حقیقی مکتب سے کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اسلام خدا کے علاوہ کسی اور کی جانب سے نہیں آیا، کیونکہ سقراط ایک گوشہ لیتا ہے اور غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے۔
افلاطون بھی ایک گوشہ لیتا ہے اور غلط اندیشی میں پھنس جاتا ہے. ابو علی سینا ایک گوشہ لیتا ہے اور غلط فہمی میں جا پڑتا ہے. محی الدین عربی یا مولوی مانوی بھی ایک گوشہ لیتے ہیں اور غلط فہمی میں گرفتار ہوتے ہیں. کارل مارکس ایک گوشہ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اسی طرح نتشے زاپال سارتر وغیرہ میں سے بھی ہر ایک اخلاق کا ایک گوشہ لیتا ہے اور غلطی کھاتا ہے. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم ایک بشر ہوں اور انہوں نے اپنی رائے ایک بشر کی سوچ کے ساتھ ظاہر کی ہو اور پھر بھی ان کا مکتب اتنا جامع، بلند اور ترقی پذیر ہو؟ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام مفکرین بچے ہیں اور حضرت ایک معلم ہے جو اپنی بات آخر میں کہتے ہیں اور وہ بات کتنی بلند ہوتی ہے. بہرحال مکتب قدرت بھی ایک مکتب ہے اور مکتب عجز اس کے مقابل کا مکتب ہے. کامل انسان کے بارے میں ایک اور مکتب بھی ہے جسے مکتب محبت کہا جا سکتا ہے اور اسے مکتب معرفت یعنی معرفت النفس کا نام دیا جا سکتا ہے. مشرقی ایشیا میں اب سے چند ہزار سال پہلے بڑے بلند خیالات موجود تھے. اس وقت بھی بہت قدیم ہندی کتابیں موجود ہیں جن کا فارسی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن اوپنشند الف پے نون شین نون دال اوپنشند بھی موجود ہے جو بہت ہی گراں قدر ہے. چند سال پہلے ہمارے بزرگوار استاد علامہ طباطبائی سلام اللہ تعالی نے مذکورہ بالا کتاب پڑھی تو وہ اس کی بے حد تعریف کرتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ان کتابوں میں بڑے بلند مطالب ہیں جن کی طرف نسبتاً کم توجہ دی گئی ہے. اس مکتب میں انسان کے تمام کمالات کا محور خودشناسی ہے، یعنی اے انسان اپنے آپ کو پہچان. ہاں، پہلے اپنے آپ کو پہچان. سقراط نے بھی کہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچان. پھر تمام پیغمبروں نے بھی اور پھر پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو پہچان. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. لیکن اس مکتب میں فقط اسی ایک نقطے پر تکیہ کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچان. مشہور کانگریسی رہنما ایم کے گاندھی کی ایک کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس کتاب میں ان کے مقالات اور خطوط شامل ہیں اور اس کا نام ہے یہ ہے میرا مذہب. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی کتاب ہے. اس میں ایک جگہ گاندھی کہتے ہیں، میں نے اپنشدوں کے مطالعے سے 3 اصول اخذ کیے ہیں اور یہ عمر بھر میری زندگی کا دستور العمل رہے ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ فقط ایک حقیقت وجود رکھتی ہے اور وہ نفس کا پہچاننا ہے. فارسی ترجمے میں لکھا ہے شناختن ذات است، یعنی ذات کا پہچاننا ہے، لیکن ترجمے میں غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی اس لیے ہوئی ہے کہ ذات اور نفس ایک دوسرے کے نزدیک ہیں. فارسی ترجمے میں کہنا چاہیے تھا شناختن نفس. اس بنا پر گاندھی فرنگ اور مغرب کی دنیا پر بڑے عمدہ انداز سے حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے فرنگی نے دنیا کو پہچانا اور اپنے آپ کو نہیں پہچانا. چونکہ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس لیے اپنے آپ کو بھی تباہ کیا اور دنیا کو بھی تباہ کر رکھا اور دنیا کو بھی تباہ کر رہا ہے. یہاں اس نے عجیب اور غیر معمولی طور پر اعلیٰ انداز میں داد سخن دی ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ خدا کو بھی پہچان لیتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی پہچان لیتا ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ فقط ایک طاقت وجود رکھتی ہے اور وہ اپنے آپ پر تسلط کی طاقت ہے. جو شخص اپنے آپ پر مسلط ہو جائے اس کا دوسری چیزوں پر تسلط صحیح اور درست ہے، یعنی وہ مسلط ہو جاتا ہے اور اس کا مسلط ہونا درست بھی ہوتا ہے. نیز فقط ایک نیکی وجود رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے اسی چیز کو درست رکھے جسے وہ اپنے لیے دوست رکھتا ہے اور دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. معرفت سے ان کا مقصود معرفت النفس اپنے آپ کو پہچاننا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندی فلسفے میں مراقبہ یعنی اپنے اندر اترنے کا مسئلہ پیش کیا گیا ہے.
اب اس نے سخت ریاضتوں کی شکل اختیار کر لی ہے اور اس میں کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں. میں ان کا ذکر نہیں کرتا اور مختصراً کہتا ہوں کہ اس فلسفے کی بنیاد نفس کی پہچان اور مراقبے پر ہے. ایک شخص کامل انسان کو بے طبقہ انسان سمجھتا ہے. اس کا نظریہ ہے کہ جو انسان طبقوں میں اور بالخصوص اونچے طبقوں میں ہو وہ ہمیشہ ایک معیوب انسان ہوتا ہے، تاکہ طبقاتی معاشرے میں کبھی بھی درست اور سالم انسان کا وجود نہیں ہوتا. اس کے نزدیک کامل انسان یعنی بے طبقہ انسان وہ انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک جیسی حالت میں زندگی بسر کرے. اس کے علاوہ کچھ اور مکاتب بھی ہیں جو زیادہ تر انسان کی آزادی اور آگاہی کے پہلوؤں پر زور دیتے ہیں. اس آگاہی میں ان کی بیشتر توجہ انسان کی اجتماعی آگاہی کی جانب ہوتی ہے. مثلاً ایگزسٹینشیلزم کا مکتب جو زیادہ تر اجتماعی آزادی، آگاہی اور ذمہ داری پر دھیان دیتا ہے. ان کے نزدیک کامل انسان کے معنی آزاد، آگاہ اور ذمہ دار انسان کے ہیں، اور آزادی کا لازمہ جنگ و جدل ہے جو کہ بجائے خود ایک علیحدہ مکتب ہے، مکتب انتفاع. اس ضمن میں کہا جا سکتا ہے کہ ان مکاتب کے ساتھ ایک اور مکتب فکر بھی وجود رکھتا ہے اور وہ مکتب انتفاع ہے. گویا یہ مکتب اور مکتب قدرت کسی حد تک ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. اس مکتب کا کہنا ہے کہ کامل انسان حکیم ہوتا ہے یا کامل انسان خدا تک پہنچتا ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں اور صرف فلسفہ بافیہ ہیں نہیں، بلکہ کامل انسان کے معنی انتفاع گیر انسان کے ہیں. اگر آپ اپنے انسانی کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں تو عالم فطرت سے انتفاع کی کوشش کریں، کیونکہ آپ فطرت سے جتنا زیادہ انتفاع کریں گے اتنے ہی زیادہ کامل انسان ہوں گے. لہذا علم کے مورد میں بھی وہ حکمت کو نہیں بلکہ علم کو انسان کا کمال سمجھتے ہیں. پھر وہ علم کو بھی فطرت کی پہچان سے تعبیر کرتے ہیں اور فطرت کی پہچان محض اس پر تسلط پانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انسان کی خدمت کرے اور وہ اس سے بہرہ مند ہو. آخر میں ان کی تان اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ انسان کے لیے علم کی اہمیت بھی ذاتی نہیں بلکہ ایک وسیلے کے طور پر ہے، یعنی علم انسان کے لیے فطرت پر تسلط پانے اور اسے مسخر کرنے کا ایک وسیلہ ہے. کیونکہ جب انسان فطرت کو تسخیر کر لیتا ہے تو اس سے بہتر طور پر بہرہ مند، مستفید اور انتفاع کرتا ہے. اگر آپ انسان کو کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ انسانوں کو فطرت سے انتفاع کے مقام تک لے جائیں، اس لیے کہ فطرت سے انتفاع کے علاوہ کسی کمال کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ جو علم کے ذاتی تقدس، قدر اور کمال کی باتیں کی جاتی ہیں یہ نری لفاظی ہے اور علم ایک آلے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. علم انسان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے گائے کے لیے سینگ، چیتے کے لیے پنجے یا شیر کے لیے دانت ہے. مختصر یہ کہ علم انسان کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک آلے کی حیثیت رکھتا ہے. یہ تھا ان نظریات کا ایک سلسلہ جو کامل انسان کے بارے میں وجود رکھتے ہیں. اب ہم ان میں سے ہر ایک کے متعلق اسلام کی رائے بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ اسلام عقل، عشق، قدرت، اجتماعی ذمہ داری اور بے طبقہ معاشرہ وغیرہ کو کیا اہمیت دیتا ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک لمبی چوڑی داستان ہے. میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ انسان کے کمال کے مظاہر میں سے ایک یہ ہے کہ وہ موت کا سامنا کیسے کرتا ہے. مثلاً جب موت آتی ہے تو وہ کیسے سوچتا ہے اور موت سے کتنا خوفزدہ ہوتا ہے. موت کا خوف انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے اور اس کی بہت سی بدنصیبیاں موت کے خوف سے جنم لیتی ہیں. یہ موت کا خوف ہی ہے جس کی وجہ سے انسان پستی، ذلت اور ہزاروں دوسری مصیبتیں برداشت کر لیتا ہے. اگر کوئی شخص موت سے نہ ڈرے تو اس کی زندگی سراسر بدل جاتی ہے. چنانچہ عظیم اور بہت ہی عظیم انسان وہ ہوتے ہیں جو موت کا سامنا کرتے وقت انتہائی دلاوری کے ساتھ
اور اس سے بھی بڑھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ موت کو گلے لگاتے ہیں، لیکن اس موت کو جو خود کشی نہ ہو بلکہ کسی ہدف کی خاطر ہو، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ تبلیغ حق اور فرض کی ادائیگی میں شہادت خوش آئند ہے۔ میری نظر میں یہ موت خوش نصیبی ہے اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا ایک اذیت ہے۔ حسین ابن علی کا قول ہے، اولیاء حق کے علاوہ اس طرح موت کا سامنا کرنے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کے علاوہ کہ جن کے لیے موت ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونے یا امام حسین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق ایک پل عبور کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے، جیسا کہ صبح عاشورہ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، موت ایک پل کے علاوہ کچھ نہیں جس پر سے تم گزر رہے ہو۔ اے میرے ساتھیوں، ہمارے لیے ایک پل ہے جس پر سے ہمیں گزرنا ہے اور اس کا نام موت ہے۔ جب ہم اس پل پر سے گزر جائیں گے تو ایک ایسی جگہ پہنچیں گے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو موت نزدیک آ رہی تھی، آپ کا چہرہ اتنا ہی بشاش ہوتا جا رہا تھا۔ ایک شخص عمر سعد کے ہمراہ اور واقعات کربلا کا رپورٹر تھا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی اور امام حسین علیہ السلام شہید ہونے والے تھے۔ ان آخری لمحات میں ان پیشہ ور نیک لوگوں کی طرح جو ایسے مواقع پر ثواب کا کام کرتے ہیں جب انہیں کوئی زحمت نہ اٹھانی پڑے، اس نے عمر سعد سے درخواست کی اور کہا، اب میں حسین ابن علی کو پانی پلاؤں یا نہ پلاؤں؟ انہیں شہید تو ہو ہی جانا ہے، لہذا مجھے اجازت دو کہ میں ان کے لیے کچھ پانی لے جاؤں۔ اگرچہ اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ پانی لے کر گیا تو وہ ازلی اور ابدی لعین شمر امام علیہ السلام کا مقدس سر لیے ہوئے واپس آ رہا تھا۔ جو شخص امام کے لیے پانی لایا تھا وہ کہتا ہے، امام علیہ السلام کے چہرے کی بشاشت نے مجھے فرصت نہ دی کہ میں ان کے مارے جانے کے متعلق سوچوں، یعنی اس عالم میں کہ آپ کا سر کٹا ہوا تھا پھر بھی آپ کا چہرہ بشاش تھا۔ بس کامل انسان وہ شخص ہے جس کے چہرے پر بیرونی حوادث کا کوئی اثر نہ ہو۔ علی علیہ السلام وہ انسان ہیں جو اجتماعی مراحل اور مراتب کے لحاظ سے سب سے نچلے درجے پر ہیں۔ یہ سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ اقتصادی نقطۂ نگاہ سے سب سے نچلا درجہ محنت مزدوری کا ہے، یعنی وہ حالت کہ جب انسان محنت کرتا ہے اور اس کی اجرت لیتا ہے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام بھی ایک ایسے شخص ہیں جو مزدوری کرتے تھے، لیکن یہ بات بھی نہیں کہ ان کے پاس کچھ نہ تھا، نہیں، بلکہ علی علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہوتا حتیٰ کہ جنگی غنائم بھی خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، پھر بھی دوسرے ہی دن کام کے لیے تشریف لے جاتے اور محنت سے روزی کماتے تھے۔ وہ تو نچلے درجے کا تذکرہ۔ اب دیکھیے کہ معاشرتی مراحل میں سب سے اونچا مرحلہ حکومت اور خلافت کا ہے۔ یہ تاریخ ہے بقول علی الوردی، جو کہتے ہیں، علی علیہ السلام نے کارل مارکس کا فلسفہ الٹ دیا، کیونکہ آپ جس طرح محل میں سوچتے تھے جھونپڑی میں بھی اسی طرح سوچتے تھے، یعنی آپ کی سوچ میں جھونپڑے اور محل کی اقامت سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ کہتے ہیں، علی علیہ السلام محنت مزدوری کرتے ہوئے بھی ویسے ہی سوچتے تھے جیسے خلافت کے عہدے پر ہوتے ہوئے، بس اسی بنا پر انہیں کامل انسان کہا جاتا ہے۔ ہم یہاں کس چیز کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ ہم ایک کامل انسان کا سوگ منانے بیٹھے ہیں۔ لیجیے اب سنیے کہ علی علیہ السلام کو رات کے وقت دفن کیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح آپ غیر معمولی طور پر مخلص دوست رکھتے تھے، اسی طرح آپ کے بدترین دشمن بھی تھے۔ آپ نے اپنی کتاب جاذبہ و دافعہ میں بتایا ہے کہ ایسے انسان جہاں غیر معمولی طور پر قوی کوشش رکھتے ہیں، وہاں اسی نسبت سے رد کرنے کی قوت بھی رکھتے ہیں۔ وہ انتہائی مخلص دوست رکھتے ہیں جو ان پر جان قربان کر دینا معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن وہ دشمن بھی ایسے رکھتے ہیں جن سے زیادہ خونخوار فراد ڈھونڈنے نہیں ملتے۔ ان دشمنوں میں بالخصوص داخلی دشمن یعنی تقدس ماپ دشمن خوارج تھے، جو واقعی اعتقاد سے آراستہ اور با ایمان ہوتے ہوئے بھی نرے جاہل تھے۔
ان کے متعلق خود علی علیہ السلام نے اعتراف کیا تھا کہ وہ مومن تو ہیں مگر ہیں جاہل۔ آپ ان کے بارے میں فرماتے ہیں آپ خوارج اور معاویہ کے ساتھ کا آپس میں مقابلہ کرتے اور فرماتے ہیں ان خوارج کو میرے بعد قتل نہ کرنا کیونکہ یہ یعنی معاویہ کے ساتھیوں سے مختلف ہے۔ یہ حق چاہتے ہیں لیکن احمق ہیں، جبکہ وہ حق کو جانتے ہیں اور جان بوجھ کر حق کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام کے اتنے دوست ہوتے ہوئے بھی انہیں رات کو خفیہ طور پر دفن کیا گیا۔ ہاں، آپ کے جسم مبارک کو خوارج کی دست برد سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام مسلمان نہیں ہیں اور اس بات کا خطرہ تھا کہ مبادا وہ رات کے وقت آپ کی قبر کھود ڈالے اور آپ کی میت باہر نکال لے۔ امام علیہ السلام 40 ہجری میں شہید ہوا اور امام صادق علیہ السلام نے 148 ہجری میں وفات پائی۔ چنانچہ اس واقعے سے پورے 100 سال بعد یعنی امام صادق علیہ السلام کے آخری دور تک سوائے ائمہ علیہ السلام اور کچھ اصحاب کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ علی کو کہاں دفن کیا گیا تھا۔ رمضان کی 21ویں رات کو امام حسن علیہ السلام نے جنازے کی ایک شبی بنا کر اسے آراستہ کیا اور فرمایا اس کو مدینے لے جاؤ اور وہاں دفن کر دو۔ تمام لوگوں نے خیال کیا کہ امام علی علیہ السلام کو یہاں سے مدینہ لے جا کر دفن کیا گیا ہے۔ پھر اس رات فقط علی علیہ السلام کی اولاد اور کچھ خاص شیعوں نے آپ کو دفن کرنے کے کام میں شرکت کی۔ اس کے بعد وہ لوگ کبھی کبھی آتے اور کوفہ کے نزدیک موجودہ مقام پر اپنے مولا کے مدفن کی زیارت کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں خوارج کا خاتمہ ہو گیا اور وہ خطرہ دور ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے صفوان دعائے علقمہ کے ناقل کو حکم دیا کہ وہ مدفن علی علیہ السلام کی جگہ پر بطور علامت ایک چھپر بنا دیں۔ اس کے بعد سب کو معلوم ہو گیا کہ علی علیہ السلام کا مدفن کہاں ہے اور لوگ اپنے امیر المومنین کے مقبرے کی زیارت کے لیے نجف اشرف آنے لگے اور آتے رہیں گے۔ ہمارے مولا کے جنازے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے جن میں آپ کے چند اصحاب شامل تھے۔ ان میں سے ایک بزرگوار ساسا بن سوہان ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام کے خاص اور مخلص دوستوں میں سے تھے۔ وہ بڑے اچھے خطیب تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے حضور اشعار پڑھا کرتے تھے۔ جاہد نے البیان میں ان کے بارے میں کچھ واقعات نقل کیے ہیں۔ میں اس سے زیادہ ذکر مصائب نہیں کر سکتا اور انہیں چند جملوں پر اکتفا کروں گا۔ جس وقت امام علی علیہ السلام کو دفن کیا گیا تو سب پر غیر معمولی غم و اندوہ طاری ہو گیا اور مارے غم کے ان کے گلے رندے ہوئے تھے۔ دری اسنا ساسا اس حال پر آگے بڑھے کہ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی قبر سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اپنے سر پر ڈال دی۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور اپنے شہید امام سے یوں مخاطب ہوئے، میرے مولا آپ نے کتنی سعادت مندانہ زندگی گزاری اور کتنے سعادت مند ہو کر اس دنیا سے گئے۔ آپ کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی اور آپ خدا کے گھر میں ہی شہید ہوئے۔ یا علی علیہ السلام آپ کتنے عظیم تھے اور ہم سب لوگ کتنے کمتر ہیں۔ اگر لوگ آپ کے منصوبوں پر عمل درآمد کرتے تو یہ عالم ہوتا، یعنی ان کے لیے زمین و آسمان سے مادی اور روحانی نعمتیں بڑی کثرت سے آتی، لیکن افسوس کہ لوگوں نے آپ کی قدر نہ پہچانی اور بجائے اس کی کہ آپ کے احکام پر عمل کرتے انہوں نے آپ کو بے انتہا دکھ دیے۔ پھر آخرکار یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پھٹے ہوئے سر کے ساتھ قبر اور مٹی کی جانب روانہ کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔